آج کی ویڈیو میں ہم بڑی زبردست گفتگو کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو الیکشن کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں کیا ہو سکتا ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، اور ان تمام چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اب آنے والے سیشنز میں کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 13 فروری کی کال لے کے آپ کے ساتھ۔ سب میں پہلے تو جناب ذہن میں رکھیے کہ بدھ کے دن یعنی کہ 14 فروری جو کافی اہم دن بھی ہے، 14 فروری بہت اہم دن بھی ہے، اور اس دن ہم آپ سے لائیو یوٹیوب پہ بات کریں گے۔ تو آپ لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں، جو ہر ہفتے ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، وہ سیشن کریں گے۔ اچھا جناب، اگلے سلائیڈ پہ ہم نے ایک سروے کیا اور ہم نے کچھ سوالات اپنے مختلف میڈیم پہ ڈالے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی اور اپنے کلائنٹ سے بھی۔ بات یہ تھی کہ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ الیکشن کے بعد کون حکومت بنا سکتا ہے، حکومت سازی میں تاخیر ہماری مارکیٹ کے لیے۔ جو میں نے اپنا ویو ہے وہ دیا ہے کہ حکومت سازی میں جو تاخیر ہے وہ ہماری مارکیٹ کے لیے مہلک ہو سکتی ہے، مخلوط حکومت شاید زیادہ دیر تک نہ چل سکے اور یہ بھی بازار کو پریشان کرنے والی ہے۔ اور میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ لوگ اس کا کوئی حل دیکھتے ہیں جو ملک اور مارکیٹ معیشت کے لیے بہتر ہو۔ اس میں سب میں پہلے جو میرے کلائنٹس ہیں، جو میرے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں، جو ممبران میرے ساتھ انٹیکٹ ہیں، ان کا جو اس بارے میں جو جواب آیا ہے، 73% لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ حکومت بنائے گی، جبکہ 9.33% لوگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں۔ 17.33% لوگ غیر یقینی اور تاخیر پر پوائنٹ کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا میں ہمارے فالوور ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں نے یہاں پر فیس بک اور ٹویٹر کا جو پول ہے وہ شو کیا ہے، وہ بالکل اس کے برعکس ہے جو میرے کلائنٹس کا ویو ہے، اور وہ ویو یہ ہے کہ جناب 61% لوگ جو ہے یہ غیر یقینی اور تاخیر پہ سوچتے ہیں، جبکہ 36% لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے بارے میں سوچتے ہیں۔ صرف 2.5% لوگ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں۔ میرے لیے کلائنٹس کا جو ویو ہے وہ کافی مجھے اس سے قریب لگ رہا ہے کہ ان لوگوں میں آپٹمزم بہت نظر آ رہا ہے کہ غیر یقینی اور تاخیر میں وہ اتنا 17% دیکھ رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا والے غیر یقینی اور تاخیر میں 61% دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہی پول جو ہے ہمارے یوٹیوب پر بھی تھا، اور اس میں 60% لوگ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ۔ اب یہ بھی اتفاق ہے کہ کمپیریٹیولی میرے کلائنٹس اور ممبرز کے قریب ہے یہ پول، اور یہ 11% پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں، اور غیر یقینی اور تاخیر کے بارے میں 29% ان کا یہ خیال ہے۔ تو بہرحال یہ ہماری سروے کا رزلٹ تھا، اور میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے سروے میں حصہ لیا، اور اس سے ہمیں آپ کے خیالات اور سینٹیمنٹس کا بھی پتہ لگتا ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں۔ دلائی لاما جو ہے کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے، اور یہ میں یہ کیوں ایڈ کر رہا ہوں اپنی اس کال میں، تاکہ آپ لوگ چیزوں کو سمجھ سکیں، مشکل حالات میں کس طرح نمٹنا ہے اس بات کو سمجھ سکیں۔ دلائی لاما کہتے ہیں although you may not always be able to avoid difficult situations, you can modify the extent to which you can suffer by how you choose to respond to the situation۔ تو یہ بہت پیاری بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم مشکل حالات سے بچنے کے قابل کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہو سکتے۔ جیسے میں اور آپ ٹریڈر اور انویسٹر ہیں اگر، تو ہم الیکشن کا کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے نتائج کا کیا کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہمیں ووٹ ڈالنا تھا ہم نے ڈال دیا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر وہ آگے جو انہوں نے کہا کہ ہم اس حد تک ترمیم تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا نقصان جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ تو اب یہ نقصان کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یا کم کیسے کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کو درست کریں۔ تو دلائی لاما کی جو یہ بات ہے،
اس سے میں نے جو سیکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں الیکشن سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا جا رہا تھا کہ اسٹریٹجی کو چینج کرنا دراصل اپنے نقصان کو کم کرنا ہے. یہی بات دلائی لاما نے یہاں کہی ہے کہ ہم اپنی اگر اسٹریٹجی میں تبدیلی کریں وقت اور حالات کے حساب سے، جو چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، مگر ہم اس لڑائی کا حصہ بن کے اپنا نقصان تو نہ کریں. تو ہم اگر کوشش کریں تو اپنے اس نقصان کو کم کر سکتے ہیں. اور وہ اسٹریٹجی حکمت عملی کیا تھی کہ ہم نے ٹارگٹ بائنگ کے بارے میں سوچا، بیک فٹ ایکیومولیشن کے بارے میں سوچا، مال پہلے سے بیچ دیا تھا. تو یہ تمام چیزیں تھیں جو ہمارے لیے بہترین حکمت عملی تھی. چلتے ہیں جناب آج کے سیشن پہ، ریپ اپ پہ. اب یہاں پر میں مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ریکویسٹ آپ سے کر رہا ہوں. یہاں میں نے آپ کو 3 قسم کے چارٹ دکھائے ہیں اور ایک والیوم پوائنٹس چارٹ بھی دکھایا ہے. تو 4 قسم کے چارٹ آپ کو دکھا رہا ہوں. 4 زاویے ہیں دیکھنے کے مارکیٹ کو. ایک تو 100 انڈیکس کا آج کا سیشن ہے جو مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ نیچے جاتا ہوا نظر آئے. اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے، آپ کو بیئرز مسلسل ایکٹیویٹ نظر آئے جو نیچے کی طرف جا رہے تھے، اور انہوں نے جو 62,634 کا ہائی تھا وہاں سے 60,647 کی طرف آئے. اور اگر آپ نے کل کی کال پہ غور کیا ہو تو کل کی کال میں کیا کہا گیا تھا آپ کو کہ مارکیٹ میں اگر کوئی آپٹمزم ہوگا تو 63,290 کے اوپر ہوگا، اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں. اور مارکیٹ جب نیچے کی طرف گیپ اوپننگ میں کھلی ہے تو یہ ایک بہت ہی صاف اور واضح سگنل تھا بیئرز کی ایگریشن کا، جو ہم اگر آپ نوٹس کریں تو پہلے سیشن میں بھی دیکھ چکے تھے الیکشن کے بعد، ٹھیک ہے نا، جمعے کو. اس کے بعد وہی گیپ اوپننگ ہم نے آج بھی دیکھ لی. اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو پھر اس کے بعد مارکیٹ نے 60,730 کے نیچے پریشر تو لینا تھا، ٹھیک ہے جی. اور 60,730 کہہ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں. یہ 60,730 کا جو لیول ہے یہ آپ کو ڈیورنگ ٹریڈنگ سیشن، کیونکہ حقیقت دیکھی جائے تو جو آج مارکیٹ میں سلائیڈ ہوئی ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے تو زیادہ ہے. میں نے کہا تھا کہ 1,200 پوائنٹ نیچے مارکیٹ جا سکتی ہے، مگر آج جو مارکیٹ نیچے گئی ہے وہ میری ایکسپیکٹیشن سے بھی کافی زیادہ تھی. اگر آپ اوور آل مارکیٹ کے مائنس پوائنٹ دیکھیں تو مارکیٹ تقریباً 400 پوائنٹ ریکور ہو کے بند ہوئی ہے. تو تقریباً آج پھر مارکیٹ 2,200-2,300 پوائنٹ نیچے گئی ہے. تو اگر مارکیٹ 2,200-2,300 پوائنٹ نیچے گئی ہے تو میری ایکسپیکٹیشن سے مارکیٹ نے 1,000 پوائنٹ اور گرائے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ سلائیڈ جو تھی آج کی وہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تھی. نہ صرف زیادہ تھی بلکہ میرے لیے ایک وریسم سچویشن، کچھ پریشانی کی صورتحال بھی پیدا کر رہی ہے. پھر اس کے بعد میں نے 2 مختلف چارٹ اس کے اندر باکسز کی میں آپ کو دکھائے ہیں، جس میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ اس رینج سے، جس رینج کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کہ جو ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی، جو ہم پچھلے کافی دنوں سے جو کریکشن جب شروع ہوئی تھی 67,000 کا ہائی بنانے کے بعد، تو مارکیٹ اپنے آپ کو ایڈجسٹ جس ایریا میں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مارکیٹ اس ایریا سے نیچے چلی گئی ہے. یہ میرے لیے ایک پریشانی کا باعث بن گئی ہے. اب یہاں پر نیچے ایک جو ہم نے چارٹ دیا پوائنٹس چارٹ ہے، یہ کہ کون سے اسٹاک ایسے ہیں جنہوں نے مارکیٹ میں زیادہ ڈکلائن پیدا کیا. تو اس میں سب میں پہلے تو او جی ڈی سی ہے، اور او جی ڈی سی نے بہت زیادہ ڈکلائن پیدا کیا. میرے خیال میں اس کے پوائنٹ نظر نہیں آ رہے، 250-300 پوائنٹ اس نے کچھ نیچے گرائے ہیں. اس کے بعد پی پی ایل، پھر ماری، پھر لکی، پھر ہپکو، پی ایس او، بینک الحبیب، ای فرٹیلائزر، اینگرو، ایچ بی ایل، ملر ٹریکٹر. میں ایچ بی ایل تک اس کو کاؤنٹ کروں گا. ایون کراچی الیکٹرک جیسے شیئر نے 38 پوائنٹ نیچے گرائے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایڈوانسرز جو ہیں وہ جو سب میں زیادہ جس نے پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے وہ نیشنل بینک ہے، اور کتنے پوائنٹ کا اضافہ کر رہا ہے؟ صرف 10.65. اور سیکنڈ ایڈوانسر جو ہے وہ میزان بینک ہے، اور وہ کتنا کر رہا ہے؟ 7.13. تو اگر آپ دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر آپ کو یہاں زیادہ نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو چند سیکٹرز کی بات کی تھی کہ کون سے سیکٹرز ہیں جو پرفارم کریں گے آگے، ٹھیک ہے جی.
اچھا او جی ڈی سی اور پی پی ایل یہ وہی اسٹاک ہیں جنہوں نے جب مارکیٹ بڑھ رہی تھی الیکشن سے پہلے تو اس میں پوری مارکیٹ میں ہچکچاہٹ تھی، مگر یہ دو اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ کو بڑھائے جا رہے تھے. اب انہی دو اسٹاک نے پچھلے 2 دنوں میں مارکیٹ کو گرانے میں سب میں بڑا کردار ادا کیا. یہ تمام زاویے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ آخر مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. اس سے آپ کو سمجھنے میں، اسٹاک سلیکشن میں، ان تمام چیزوں میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی. پریسائز لیول ٹیبل آپ کے سامنے ہے جو نیا ہے، جو چینج ہوئے ہیں لیولز ان کے ساتھ ہے. یلو لیول اس میں یقینی طور پہ نسبتاً زیادہ اسٹرانگر سپورٹ یا ریزسٹنس ہو سکتی ہیں. گرین کلر میں ریزسٹنس اور ریڈ کلر میں ہم آپ کو سپورٹ دکھاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میری امیدوں سے کچھ زیادہ مارکیٹ گر گئی اور اب مجھے مارکیٹ میں تھوڑی سی پریشانی نظر آ رہی ہے. کل کے لیے میں یہ امید تو ابھی بھی نہیں کر رہا کہ مارکیٹ گیپ اوپننگ ہوگی. جس طرح آج اور فرائیڈے کو مارکیٹ نیچے گیپ اوپننگ ہوئی ہے. فرائیڈے کو اگر آپ کو یاد ہو کہ پہلا سودا 850 پوائنٹ نیچے جا کے ہوا تھا، تو آج بھی اسی طرح ہوا ہے کہ نیچے جا کے پہلا سودا ہوا ہے. تو یہ بڑی اسٹرانگ بیئرس کی طاقت پہ پوائنٹ کرتی ہے. تو یہ 2 دن تو ہو گیا، مجھے کل ایسا نہیں لگ رہا کہ ہمیں کوئی گیپ اوپننگ سیشن ملے. امید کر رہا ہوں میں. آئی کین ناٹ گارنٹی دیٹ از مائی گٹ فیلنگ کہہ لیں آپ اس کو، یا جو میں چارٹس کو دیکھ کے سینٹیمنٹس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. ٹیکنیکلی سچویشن بہت تھریٹننگ ہے، بیئرس کو بہت فیور کرتی ہے، اور میرا مشورہ بھی یہاں پر یہی ہے کہ جو آپ نے مال جمعے کو اٹھایا تھا، اگر آپ نے جمعے کو مطلب جو مارکیٹ آپ نے جمعے کو اٹھایا تھا وہ آپ نے یقیناً صبح بیچا ہوگا کیونکہ مارکیٹ کھلی اس طرح تھی. اب اسی طرح اگر 60,700 پہ آپ نے کوئی مال اٹھایا ہے تو پہلے ایگزاسٹنگ سگنل پہ آپ کو بیچنا چاہیے. اگر میں امید کر رہا ہوں کہ مارکیٹ گیپ اوپننگ نہیں کرے گی تو کوئی چھوٹی موٹی اوپر کی موو لے سکتی ہے، وہ ایک چھوٹی موٹی موو ہی ہو سکتی ہے. تو اس میں جو پہلا ایگزاسٹنگ سگنل ملے آپ کو، تھوڑی سی بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہاں پہ مال آ رہا ہے تو آپ کو مال بیچنا چاہیے، کیونکہ انڈیکس اس وقت بلز کو فیور نہیں کر رہا. بیئرز کی طاقت بہت شدید ہے. اگر آپ نوٹس کریں تو 2 دن میں ہم 2,000 کی مندی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر 2,000 کی مندی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ جمعے کو تو ہم نے ریکوری دیکھی تھی، انفارچونیٹلی آج ہم نے ریکوری نہیں دیکھی. اب اگر آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جمعے کو جو ریکوری تھی وہ آج کیوں نہیں ہے. دیکھیے جمعے کو جب رزلٹ پورے اناؤنس نہیں ہو پائے تھے اور جو نقطۂ نظر تھا سیاستدانوں کا یا کیا ہونے جا رہا ہے وہ واضح نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے امید یہ کی گئی جمعے کو کہ یار معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، نواز شریف حکومت بنا لیں گے یا پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی. مگر اب جو پکچر سامنے آئی ہے اس میں سب میں اہم ترین بات یہ ہے کہ الیکشن پہ سوال اٹھ گئے. اب وہ اتنے زیادہ سوالات ہیں اور اتنی شدید رد عمل، اور پورے ملک میں بہت ساری جگہوں پہ اس کے خلاف احتجاجی صورت آئی ہے. اور میں نے اگر آپ کو یاد ہے تو اپنی کالز میں یہ بات کہی تھی کہ اگر احتجاج ہوتے ہیں اور روڈوں پہ لوگ آتے ہیں تو اس سے پھر مارکیٹ کو یقینی طور پہ پرابلمز پیدا ہوں گی. تو اس کا آغاز کسی حد تک ہوا ہے، اور وہ جو چیز ہے اور وہی چیز آج کی مارکیٹ میں ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ بے شک رزلٹ تو ہمیں جمعے کو پتہ ہو گیا تھا کیا ہو چکا ہے، وہی رزلٹ ہے، کوئی ایسی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی آج. مگر آج تبدیلی یہ آ گئی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ایکسیپٹ کرنے پہ لوگ تیار نہیں ہیں رزلٹ کو. نمبر 1 روڈ پہ آ چکے ہیں. نمبر 3 یہ کہ جو حکومت بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کا نقطۂ نظر سامنے نہیں آ رہا. آج میں نے جو صبح آپ لوگوں کو آڈیو دی تھی مارکیٹ سے پہلے، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب تک یہ سامنے کھڑے ہو کے میڈیا کے کلیئر کٹ بات نہ کریں، جیسے میں نے کہا تھا کہ 3 ملاقاتیں نواز شریف، زرداری اور ایم کیو ایم کی ہو گئیں مگر کیا ہوا، کوئی بات تو سامنے نہیں آئی. اسی طریقے سے ابھی بھی نیگوسیشنز ان کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. پاور پلے جو چل رہا ہے اس میں ہر کوئی طاقت لینے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. زیادہ تر تجزیہ کار اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ الیکشن جو بھی ہوئے ہیں یہ زیادہ دور تک جانے والے نہیں ہیں، جو کہ پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. الیکشن پہ ہونے والے اخراجات اور اتنی بڑی ایکسرسائز اور اس کے بعد نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، یہ معیشت کے لیے اب
بہت خطرناک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام صورتحال ہے جو پریشانی کا باعث بن رہی ہے. اگر میں مارکیٹ کے فنڈامنٹلز دیکھوں یا ٹیکنیکلز دیکھوں تو وہاں اتنی شدت سے پریشانی نظر نہیں آ رہی جتنا ملکی حالات میں مجھے پریشانی نظر آ رہی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر بلز کو تھوڑا بہت کمفرٹ لیول ڈیولپ کرنا ہے تو ان کو کم سے کم 61,779 61,896 کے اوپر جا کے رکنا ہوگا. جو شارٹ ویو اگر کوئی بنتی ہے تو اس کو وہاں جا کے رکنا ہوگا. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کتنا دور بنتا ہے تو یہ جناب تقریباً آپ سمجھ لیجئے 800 پوائنٹ کی دوری پہ. تو اگر 800 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جائے گی، 700-800 پوائنٹ، تب جا کے امیدیں شروع ہوتی ہیں، تو وہ تو بہت دور ہے. اور ان حالات میں جب 2,000 پوائنٹ مارکیٹ نیچے گر رہی ہو تو 800 پوائنٹ کے اوپر سسٹینیبلٹی کی امید کرنا تھوڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے کم سے کم لیول ہی وہی بنتا ہے کہ اس کے اوپر جا کے کچھ بہتری آ سکتی ہے. اور اگر میں پراپر یہ سمجھوں کہ مارکیٹ جو ہے اس ایڈجسٹمنٹ کو کنفرم کرے کہ ٹھیک ہے جی، جو گراوٹ ہونی تھی ہو گئی، اب مارکیٹ کو دوبارہ بہتری کی طرف جانا چاہیے، تو وہ لیول تو تقریباً 1300-1400 پوائنٹ یہاں سے دور ہے. 62,424 کے اوپر اگر جا کے مارکیٹ کھڑی ہو تب یہ امیدیں پیدا ہوتی ہیں. تو اوورآل سچویشن میں کوئی بہت اچھی نہیں بتا رہا، مگر بہرحال اس کے باوجود بھی میری جو ایکیومولیشن کی جو کال ہے اس میں بونس بائنگ ریکمنڈ کر رہا ہوں. اور وہ اس طرح کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بیک فٹ پہ جانے کے لیے کہہ دیا. آج جس طرح سوال ہوا تھا کہیں دوران ٹریڈنگ سیشن کہ جی فلانے کا بائنگ ریٹ کے پاس پہنچ گیا، کیا کرنا ہے. بالکل بہت سارے اسٹاک بائنگ ریٹ پہ آ گئے. اب بائنگ ریٹ پہ آ گئے تو میں یا تو پورا اس کو خرید لوں، مگر جب میں انڈیکس میں پریشر دیکھ رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے پورا خریدنے کی، میں اس کو آدھا خریدوں. میں نے کچھ اسٹاک کے بارے میں تو واضح طور پہ کہا کہ 20% تک بائنگ کر لیں آپ، ٹھیک ہے جی، مگر آپ کے پاس لیکویڈیٹی ان ہینڈ ہونی چاہیے تاکہ آپ بونس بائنگ کر سکیں. اور میں نے یہ بھی سمجھایا کہ بونس بائنگ کی ریکوری بہت تیز ہوگی. بہرحال تو 60,698 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو معاملات بہت خراب ہو سکتے ہیں، اور پھر مارکیٹ جو ہے 59,000 تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے، جو کہ یہ لیول میں نے دیا ہے 58,994. اس تک جانے کا خوف مجھے نظر آ رہا ہے. مگر میرا اسٹانس جس طرح میں نے کہا ٹارگٹ ایکیومولیشن کا برقرار ہے. اور آپ کوشش کیجئے بیک فٹ ایکیومولیشن کریں، انڈیکس کے پریشر کو دیکھیں، اپنی بائنگ کو اسپلٹ کریں، ایک جگہ پہ پورا بائنگ بالکل نہ کریں. امید کر رہا ہوں میں کہ آپ کو یہ کال میری سمجھ آتی ہوں گی، اور آپ اس کے حساب سے اگر ایکٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوتی ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کال کسی طور پر آپ کے لیے مددگار ہے اور آپ کے کسی کام آتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجئے. ایٹ لیسٹ اس سے لوگوں کو اگر کوئی ہیلپ مل رہی ہے تو آپ کے دوستوں کو بھی مل سکتی ہے. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن آن کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے، کامیاب کرے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.